ایک دن ابو جہل مسجد الحرام کے دروازے پر آ بیٹھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو وہ اپنا ہاتھ آستین سے باہر لایا اور کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح جواب دیا تو میں اپنے ساتھیوں سمیت آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے ہاتھ میں ایک ڈبیا ہے جو ٹاٹ میں لپٹی ہوئی ہے۔ اس ڈبیا کے اندر 3 موتی ہیں، ان میں سے ایک سوراخ شدہ، دوسرا آدھا سوراخ شدہ اور تیسرا بغیر سوراخ کے ہے۔ اس ڈبیا میں ایک لال بھی ہے جس میں ایک سرخ کیڑا ہے اور کیڑے کے منہ میں ایک سبز پتی ہے۔ ابو جہل کہتا ہے، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن سرخ کیڑے اور سبز پتی کا کیسے علم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لال توڑ دو، سب معلوم ہو جائے گا۔ ابو جہل کہنے لگا، اتنا قیمتی لال میں کیسے توڑ دوں؟ ایک صحابی کہنے لگے، اس لال کی قیمت لگا کر توڑ دو، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نعوذ باللہ درست نہ ہوئی تو لال کی قیمت میں ادا کروں گا۔ ابو جہل اس بات پر راضی ہو گیا۔ جب لال کو توڑا گیا تو سب نے دیکھا کہ لال کے اندر سرخ رنگ کا کیڑا جس کے منہ میں سبز پتی موجود تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیڑے سے دریافت کیا کہ تم کب سے اس لال میں موجود ہو؟ کیڑے نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا اور کہا، مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ پاک مجھے روزانہ اس طرح کے 3 پتے عطا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا ذکر اور تسبیح کیا ہے؟ کیڑے نے کہا، اللہ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، جس کی برکت سے وہ مجھے روزی دیتا ہے۔ ایک ڈاکو نے ڈاکہ مارا اور جنگل کی طرف بھاگا۔ ایک جگہ رک کر سانس بحال کیا اور تھوڑا آرام کی نیت سے بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا ایک چڑیا سبز ہرے بھرے درخت سے اڑتی ہے اور ایک بنجر درخت پر جاتی ہے۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ مسلسل یہ پرندہ کر کیا رہا ہے۔ وہ سوکھے درخت کی طرف گیا کہ دیکھتا ہوں ماجرا کیا ہے، تو بہت بڑا سانپ منہ کھولے بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہ سانپ اندھا ہے اور وہ چڑیا سبز درخت پر جاتی ہے، وہاں سے دانہ چگتی ہے اور بنجر درخت پر آ کر وہ دانہ سانپ کے منہ میں ڈالتی ہے۔ وہ ڈاکو بہت حیران ہوا کہ اللہ نے ایک زہریلے سانپ کا رزق ایک چڑیا کے ذریعے رکھا ہے، اور تو کیسا بدبخت ہے کہ انسان ہو کر اپنا رزق ڈاکے کے ذریعے تلاش کرتا ہے۔ اس نے ڈاکے مارنے سے توبہ کی اور اللہ کا نیک بندہ بن کر زندگی بسر کرنے لگا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ آپ علیہ السلام ایک نہر کے کنارے بیٹھے تھے۔ ان کی نگاہ ایک چیونٹی پر پڑی جو گندم کا دانہ نہر کی طرف لے کے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت غور سے دیکھا۔ جب چیونٹی پانی کے نزدیک گئی تو اچانک ایک مینڈک نے پانی سے باہر اپنا سر نکالا اور اپنا منہ کھولا، تو چیونٹی دانے کے ساتھ مینڈک کے منہ میں چلی گئی۔ پھر مینڈک واپس پانی میں چلا گیا اور پانی میں بہت دیر تک رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مینڈک نے اپنا سر نکالا اور اپنا منہ کھولا، لیکن اس بار گندم کا دانہ نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام حیوانات چرند پرند سے بات کر سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے چیونٹی کو بلایا اور پوچھا، یہ کیا ماجرا تھا، کہاں گئی تھی؟ تو چیونٹی نے بتایا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ جو نہر کی تہ میں ایک بڑا کھوکھلا پتھر دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بہت سے اندھے کیڑے مکوڑے ہیں۔ اللہ نے ان کو اس جگہ پیدا کیا ہے جہاں وہ اپنی روزی کے لیے نکل نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی روزی کا وکیل بنایا ہے، میں ان کی روزی اٹھا کر جاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مینڈک کو میرے لیے مسخر کیا ہے تاکہ وہ مجھے ان کے پاس لے کر جائے۔ اس کے منہ میں
ہونے کی وجہ سے پانی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ مجھے لے جاتا ہے اور اس پتھر کے سوراخ پر اپنا منہ کھولتا ہے اور میں سوراخ کے اندر داخل ہو جاتی ہوں۔ پھر جب میں واپس آتی ہوں تو مینڈک اپنا منہ کھولتا ہے اور اندر چلی جاتی ہوں اور مینڈک مجھے کنارے پر چھوڑ جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تم نے ان کی تسبیح کو سنا ہے؟ چیونٹی نے کہا، ہاں، سب کہتے ہیں شکر ہے اس ذات کا جو مجھے پانی کے اندر بھی نہیں بھولتا۔